ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ لقمان شروع کرتے ہیں۔ سورہ لقمان جو ہے سو مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے سو سورہ لقمان یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اور حضرت لقمان جو ہے سو اپنی عرب میں جو ہے سو اپنی دانائی کے لیے مشہور تھے، تو اسی پہ ان کے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ اور لقمان بن انخا بن سدون عرب میں جو ہے سو اپنی دانائی کے لیے بہت مشہور تھے، پھر اچھے اخلاق والے انسان تھے، بے انتہا ذہین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور وہ ایتھوپین سلیو تھے اور کارپینٹر تھے، اور انہوں نے جو ہے سو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اور یہ نیک لوگوں کے اوصاف یعنی صفات ہے۔ یہاں پر یہ آیت ہے کتاب حکیم کی، باعث ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ اس میں جو آیتیں ہیں وہ حکمت والی ہے، یعنی اس کی جو آیتیں ہیں وہ دانائی اور وزڈم پر بیسڈ ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ تو اس کتاب میں جو ہے سو زندگی یعنی اس آیتوں میں یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، باعث ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ اب باعث رحمت کیا ہے؟ زندگی اور آخرت میں فائدے ملیں گے اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر محسنین کے لیے، محسنین کون ہیں؟ جو یعنی ایکسٹرا ایفرٹ لگانے والے، پھر زیادہ کام کرنے والے، یعنی اچھے عمل کرنے والے، یعنی بیوٹیفلی عمل اور پرفیکٹلی عمل کرنے والے، اپنے حق سے کم لینے والے اور دوسروں کے حق سے زیادہ دینے والے، وہ محسنین ہیں۔ اور کثرت سے عبادت کرنے والے، عبادت اور معاملات میں بھی محسن ہوں گے۔ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ یہاں پر جو سو یہ سارے نیک لوگوں کے صفات ہے، اور وہ ساتھ آخرت کی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے سو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ جو ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی کیسے لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ جو نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے، اور ہر کام بیوٹیفلی اور پرفیکٹلی کریں گے، یعنی عمل میں بھی پرفیکٹ، اور عمل ان کا جو ہے سو بہت ہی خوبصورتی سے کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بیزار ہو کر یا چڑ کے، اس طرح سے نہیں، یعنی اللہ کے سارے احکامات کو بیوٹیفلی اور پرفیکٹلی کرنے والے وہ لوگ جو ہے سو فلاح پائیں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے
جو خریدتا ہے لہو الحدیث یعنی دل فریب کلام تاکہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور بنا لے اس کو مذاق، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے سو پہلے نیک لوگوں کی صفات بتائے، اب جو ہے سو بدبخت کا جو ہے سو حال بیان کرنا شروع کیا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سن کے اس سے نفع حاصل کرنے کے بجائے گانے سننا، پھر میوزک، پھر دل بہلانے والے چیزوں کو ترجیح دینا۔ سب سے پہلے تو قرآن کو ہدی و رحمہ کہا گیا، یعنی محسن بننے کی بات کی گئی، نماز قائم کر کے زکوٰۃ دینا، آخرت پر یقین رکھنا اور ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ وقت کی دولت کا انکار کرتے ہیں اور بیکار مشغلوں میں پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کا حال بیان کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں خرید کر لے کے آتے ہیں، یعنی غافل کرنے والی چیزیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، یعنی بغیر علم کے۔ ہر وہ چیز، لہو الحدیث کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مقصد سے دور کر دے، بہت سے ایسے کارآمد چیزوں سے غافل کر دے، یعنی اگزامپل ہے ٹی وی ہے اور کوئی ایسا کھیل ہے اس میں پڑ گئے، نماز سے غافل ہے، پھر اس کے اندر گانے بجانا، ساز آواز اور ٹائم ویسٹر ہے یہ سب، اور پھر وہ آیتوں کو نہیں سنتے۔ جب زندگی میں لہو الحدیث یعنی لہو آتا ہے، لغو، تو قرآن اچھا نہیں لگتا، بوجھ لگتا ہے، دیکھ لیجئے اور بنا لے اس کو مذاق، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات، ہماری آیات، رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ نہیں اس نے سنا ان کو، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، تو خوشخبری دے دو اس کو عذاب کی دردناک۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جب زندگی میں ان کے ایسی چیزیں آتی ہے تو وہ جو ہے سو ان کو بوجھ لگتا ہے، یعنی ان کو کوئی اچھی بات یا قرآن کی بات بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ جو ہے سو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ویسے انسان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو۔ پھر اس کے برعکس جو لوگ ہیں اپنی زندگی مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہاں پر وہی ہے مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، یعنی جو لوگ مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں والی باغ دیں گے، یعنی جنت، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، توحید کے دلائل ہے اب یہاں سے، اور بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو ان کو، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کے، ڈھلک جائے گی تم کو لے کر ساتھ تمہارے۔ اب یہاں پر پھر سائنٹیفک آیت آ گئی، دیکھیے، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس میں ہر قسم میں سے عمدہ۔ یہ ہے تخلیق اللہ کی، تو دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ پیدا کیا لوگوں نے جو اس کے سوا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جیولوجی میں ایک بہت اہم کتاب ہے، اکثر جیولوجی کے جو سبجیکٹ میں اس کو جو ہے سو گائیڈ مانا جاتا ہے، ارتھ بائی ڈاکٹر فرینک پریس، یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑ زمین کے نیچے ہے، ویڈج شیپڈ، یعنی لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو ارتھ۔ قرآن میں ہو بہو جو ہے سو وہی ذکر ہے۔ یہ جو ہے سو 1400 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے یہ ساری
انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سورہ انبیاء میں ہم لیے تھے اس سے پہلے، سورہ نحل میں بھی لیے تھے، اب یہاں پر سورہ لقمان میں ہے. دیکھیے ہم نے پہاڑ کو جما کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیے. کوئی پلرس ہے، کوئی چیز نظر آتی ہم کو؟ بالکل کچھ نظر ہی نہیں آتی، بالکل ایک لٹ کی طرح ہے، اس طرح سے ہم کو نظر آتا ہے. تو غور کریے، اللہ تعالیٰ کو غور کریے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہے اور کتنے پاورفل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ہی لے لیجئے. ہم کتنے بار ہم آسمان کے بارے میں یعنی ایسٹرونومی کے بارے ہم یعنی پڑھتے آئے ہیں یہاں تک. تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو اور اللہ کو پہچانو، یعنی توحید کے دلائل ہے یہ سب. توحید، اس سے توحید جو ہے ہمارے دل میں اب تک تو رچ بس جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیے، ہر قسم کے جانوروں میں سے نازل کی ہم نے آسمان سے پانی، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور. کس کے لیے یہ سب ہمارے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس میں ہر قسم میں سے عمدہ، ہر وہ چیز ہمارے لیے پرووائڈ کی ہے، اور آرام سے ہم جو ہے سو کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور غور نہیں کرتے. اور ہر قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھیلا ہے، ہم اس پہ سواری کرتے ہیں، ہم جانوروں سے کام لیتے ہیں، اور جانور سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں. دودھ، گوشت اور کیا کیا نہیں کھاتے ہیں ہم، اور کیا کیا نہیں بناتے ہیں. غور کریے، اسے بٹر، گھی، چیز، کیا کچھ نہیں ہم لیتے ہیں، اور کیا کچھ فائدے ہم نہیں اٹھاتے اس سے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیے، اور پیدا کر کے اور اتنے اچھے ایڈجسٹ کیے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں پرفیکٹلی. کوئی کر سکتا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ کرنے والا. یہ ہے تخلیق اللہ کی. تو دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ پیدا کیا لوگوں نے جو اس کے سوا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کچھ پیدا کیا لوگوں نے جو اس کے سوا ہے، بلکہ ظالم لوگ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں، اور وہ ظالم لوگ ہیں. ظلم کرنا ہے اللہ پر. اب یہاں پر جو ہے سو لقمان ایک صالح انسان تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر ادا کرو اللہ کے لیے، اور جو شکر ادا کرے گا تو ہے بے شک شکر ادا کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یہاں سے اور اگلا پورا جو یہ رکوع تقریباً لقمان کی نصیحتیں ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے جو تبلیغ کی ہے لقمان نے، بہت ہی خوبصورت حکمت ہے. سب سے پہلے شکر ادا کرو اللہ کے لیے. جو شکر ادا کرے گا بے شک شکر ادا کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے، یعنی جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہوگا. یعنی اللہ کو اس کی تعریف کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خود تعریف والا ہے. یعنی اس کی تعریف کی یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ خود تعریف والا ہے. تو ناشکری جو کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا. تو سب سے پہلے ہم جو سو بچوں کو شکر سکھائیں. بی تھینکفل. حکمت کا تقاضا ہے کہ بی تھینکفل. جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شرک نہیں ہوتا. تو مشرک تو ہے ہی ناشکرا، جو مشرک ہوتا وہ ناشکرا ہے. یعنی بچوں کی تربیت میں، پیرنٹنگ میں ان آیت کو بنیاد بنائے. A to Z ہے سیکوینس میں. دیکھے
پھر اس کے بعد جو ہے سو شرک، پھر اب بچوں کو شرک کا کیا پتہ، کیا معلوم بچوں کو شرک کے بارے میں؟ جی شروع سے ہی پتہ ہے، کیونکہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ جو ہے نا، اس سے پتہ چلے گا بچوں کو۔ بچوں سے اگر پوچھے یہ کس نے دی، تو مما نے دی، پاپا نے دی یا بابا نے دی، اس طرح سے کہتے، تو ان کو شروع سے یہ بتائے کہ جو بھی کہو یہ اللہ نے دی۔ پھر یہ بابا لے کر آئے نا، تو بابا نہیں، یہ اللہ نے دی تو لے کر آئے۔ بچپن سے اگر ماں باپ بچے کو اندر جو ہے سو توحید کی محبت ڈال دے، تو بہت ساری چیزوں میں بچے دوسری طرف جانے کے مطلب یعنی کفر کی طرف یا پھر شرک کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سی برائیوں سے، بہت سی خرابیوں سے وہ دور ہو جائیں گے۔ پھر بڑا خوبصورت رکوع ہے، غور کرے تو ہمارے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں۔ سیکوینس کو سامنے رکھیے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو سمجھائیے، پھر ان کو ٹرم کرنا پڑتا ہے، ان کو مولڈ کرنا پڑتا ہے بچوں کو۔ پھر بچے کو شروع سے بتائیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ان کو جو ہے یہ بھی بتائیے کہ چھپ کر بھی کرو تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر نماز کی بات، پھر معروف کی بات، پھر منکر سے روکو۔ پھر بچے کیسے منکر سے رکتے یہ سوچیں گے، یعنی بچوں کو منکر سے کیسے روکیں یہ سوچتے ہیں، تو ایسے روکیں جب وہ اپنے فرینڈز کو کوئی چیز بری بات یا کوئی بری حرکت کرتے دیکھے، تو پھر وہ بچہ اگر ویسا کرے تو ان کو سمجھائے کہ یہ بری بات ہے، نہیں کرنا ہے۔ یعنی کسی کی کوئی چیز لے کر کھا لیتے ہیں تو بچوں کو وہیں پر روکنا ہے۔ اور صبر، اب صبر کیسے کریں گے اور صبر سکھائیں۔ صبر کیسے کریں گے؟ بچے جب چھوٹے ہوتے تو وہ کسی کا یعنی آپ کا کوئی پینسل لے لیے، یعنی آپ کے بچے کا کوئی پینسل لے لیے یا بک لے لیے، شارپنر لے لیے، یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں سے تو کوئی لے لے تو ان کو صبر کرنا جب سکھائے، کوئی بات نہیں، اس سے بچے کوئی بات نہیں، اللہ تم کو دے گا اور زیادہ دے گا، تو اگر کوئی لے لے تو کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، تو صبر کر لو۔ اس سے بچے جو ہے سو یعنی ان کو یہ بتائیں کہ اب صبر کرنا ہے، تو اس سے بچے بڑے ہوں گے، پھر بچوں کا ایٹیٹیوڈ بھی اچھا ہوگا۔ اب بچوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ بات نہ کرے، پھر اکڑ کے نہ چلو، یعنی یہ سارے ایک ایک چیز ان کو بتانا ہے۔ اور بچوں میں شروع سے یہی ڈالنا ہے کہ اکڑ کا نہ چلو، پھر عاجزی کرو۔ پھر بچوں میں بعض دفعہ ایسی خرابیاں دکھتی ہے، چلنے کا انداز، تو ان کو وہاں پر روکنا ہے۔ پھر آواز، وہ چیخ کے چلا کے اگر بات کریں تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آواز دبا کے رکھو۔ پھر اللہ کی کائنات پہ غور کراتے رہو، پھر اللہ کی طرف رجوع کراؤ، پھر اللہ کی تعریفوں کی بات کرتے کرتے انسان کو دنیا کے دھوکوں سے نکالنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5 چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں ان آیتوں میں ہیں۔ میں آیتوں کو پڑھتی ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو، اے میرے بیٹے، دیکھیے یہاں پر حضرت لقمان کیسے اپنے بیٹوں کو جو ہے سو نصیحت کر رہے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ارے تورے سے، اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے، جھڑک کے، چڑھ کر، اور ان کو آواز بھی دیتے ہیں تو چیخ کر، چلا کر۔ یہاں دیکھیے کیسے نصیحت کی جا رہی ہے، اے میرے بیٹے، نہ تو شرک ٹھہرا اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک البتہ ظلم ہے برا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو بچوں کو اس طرح سے مخاطب کرنا ہے، پیار سے مخاطب کرنا ہے، اور پیار سے نصیحت کرنا ہے، وصیحت کرنا ہے، یعنی تاکید کرنا ہے۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اٹھایا، اس کو اس کی ماں نے کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے، یعنی جس طرح اب یہاں پر جو ہے سو والدین کی اطاعت کرنا ہے، یعنی والدین کو جو ہے سو اف تک نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ اپنی بات کر کے، شرک کی بات کر کے، پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی بات
اللہ اور رسول کے بعد فوری ہمیشہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اکثر یعنی والدین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو والدین کیسے وہ جو ہے سو ماں جو ہے سو اپنے پیٹ میں اس کو 9 مہینے اٹھاتی ہے، کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری یعنی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو اٹھانا اس کی مشقت اور پھر وہ دودھ پلانے کا جو مرحلہ پھر 2 سال میں، تو پھر یعنی وہ اتنا محنت کرتی ہے، پھر اتنے اس کو اپنے بہت یعنی نیند چین سب چھوڑ کے بچے کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو پھر وہ دودھ پلانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پھر وہ جب بچے کی جو پرورش کہ اس میں جو ہے سو وہ ویکنس جو ہو جاتی ہے، پریگننسی میں جو ویکنس ہو جاتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدہ کا مشقت اور رات دن کی جو بیداری اس لیے ذکر فرمایا کہ اولاد کو یاد دلایا جائے کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے، میری طرف لوٹنا ہے، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں اور سارا انتظام کیا ہے، یعنی ہم کو زندگی گزارنا زمین پہ پاسبل ہو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے کا، پھر ہم یہ سارے سائنٹیفک جو آیتیں لیتے آئے ہیں اب تک، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ تو پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہم کو پیدا کیا تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو صحیح سلامت پیدا کیا، اور ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ ذرا سا بھی اچھا کر دے تو آپ کتنا خوش ہوتے اور کتنا ان کا احسان مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کیا، اول سے آخر تک وہی کرنے والا ہے، تو کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو ماں باپ بھی کتنی محنت کرتے ہیں، تو یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، اللہ کی ہر حکم پر ہم کو اطاعت کرنا ہے، سر جھکا کر ہر چیز کو ماننا ہے۔ کیونکہ پھر اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں خوش کریں تمہارے ساتھ اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم، یعنی اگر ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے سو مشرکین تھے ماں باپ، تو ان کے بچے جو ہے سو اسلام قبول کر لیتے تھے، تو ان کے والدین جو ہے سو ان کو روکتے تھے، اور وہ جو ہے سو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے دین کی پیروی کرے، تو اور اس بات کو قبول نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر ماں باپ تم سے کہے کہ کچھ بھی علم نہیں تو تم ان دونوں کا کہنا نہ مانو، یعنی اگر ان کے دین کے طرف بلاؤ تو تم جو ہے سو ان کا کہنا مت مانو، لیکن ان کے ساتھ جو ہے سو اچھا سلوک کرنا ہے دنیا میں، یعنی ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو اب ہمارے لیے تو ہمارے ماں باپ، ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، تو اگر ہمارے ماں باپ اگر کوئی ایسا شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، جیسا پردہ نہیں کرنا یا پھر داڑھی نہیں رکھنا، یا پھر اس طرح سے کوئی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ حکم مت مانو، اللہ کا حکم ماننا ہے اس میں۔ اور یہاں پر جو ہے سو اللہ کے حکم کے آگے کسی کا بھی حکم نہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کا، یعنی ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا ہے اور ماں باپ کے اطاعت بھی کرنا ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں، اللہ اور رسول کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات یہاں پر بتائی جائے، اور نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی کہے یا پھر دونوں کہے تو، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے، اور پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرے میری طرف، یعنی وہ راستے کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اور پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا،
یعنی پھر لوٹ کر تو سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. پھر میں بتاؤں تم کو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہ بتائے گا کہ تم جو کیا کیا عمل کرے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول دے گا اور ہر چیز معلوم ہو جائے گی. اب یہاں پر جو ہے سو بہت ہی مفید یعنی بہت ہی فائدہ مند نصیحتیں ہیں اولاد کے لیے. پھر دیکھیے یہاں پر کس طرح سے خاطب کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اے میرے بیٹے، بے شک وہ اگر ہو کوئی عمل ایک دانے کے برابر سے، رائی میں سے، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، کتنا باریک، کتنا چھوٹا، رائی معلوم ہے نا. پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں. دیکھیے آسمان، چٹان، زمین کتنے بڑے بڑے ہیں. اگر اس میں وہ باریک دانہ ہیں تو لے آئے گا اس کو بھی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ تک سامنے لے کر آئے گا. بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے، یعنی باریک سے باریک چیز کو بھی وہ جانتا ہے کہاں ہے، اور پھر وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اے میرے بیٹے قائم کرو نماز. اب دیکھیں یہاں پر حکم دیے ہیں کہ قائم کرو نماز، اور حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے، اور صبر کرو اوپر جو پہنچے تجھ کو. بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی صبر کیا ہے؟ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ کوئی بھی تکلیف پر صبر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو یہ ہمت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. حضرت لقمان جیسا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے سو کچھ بھی تکلیف پہنچو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، تو صبر کرو. اور نہ تم پھیرو اپنا گال لوگوں کے لیے، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے. اپنے جیسے منہ پھلا کر اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے، منہ پھلا کر جو ہے سو لوگوں سے بات نہیں کرتے، پھر ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. تو ایسے مت کرو. اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے، یعنی اکڑ کر اتراتے ہوئے یہ چیز نہیں کرنا ہے. ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے، یعنی بہت ہی غرور کے ساتھ زمین پر مت چلو. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند کو، فخر جتانے والے کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا. اور میانہ روی اختیار کرو، بی ماڈریٹ اپنی چال میں، اور پست رکھو اپنی آواز میں. بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. دیکھیں گدھے کی آواز کتنی بری ہے. تو اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے چیخ کر، چلا کر. اس طرح سے باتیں مت کرو، اور اپنی آواز بہت زیادہ بلند ہو کر بھی مت کرو، اور بہت زیادہ پست بھی نہیں، کیونکہ درمیان آواز سے بات کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ سنے ہی نہیں آتا. بعض لوگ اتنا چیخ کے چلا کر بات کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بالکل درمیانہ آواز میں، یعنی انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ آواز میں بھی ہونی چاہیے. کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت ظاہری اور چھپی ہوئی. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر روشن کتاب کے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. یعنی ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں، چھپی ہوئی اور ظاہر. اور لوگوں میں سے کوئی جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جو جھگڑتا ہے، تو اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ اللہ کے توحید اور رسولوں کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا تھا، جبکہ یہ سارا جھگڑا علم کے بغیر تھا. ان کے پاس نہ تو عقلی طور پر کوئی درست دلیل تھی، اور نہ نقلی طور پر، یعنی آسمانی کتاب کی کوئی بھی واضح دلیل نہیں تھی. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت نہ کتاب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے سو اپنے آبا و اجداد کی شریعت کی چھوڑو، اور اللہ یعنی آبا و اجداد کے وہ جو دین ہے ان کا جو غلط ہے، تو ان کی پیروی مت کرو.
شریعت کی پیروی کرنے کا حکم دیے اللہ تعالیٰ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، کیا بھلا اگر شیطان بلاتا ان کو طرف عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے، یعنی ان کو جب اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے باپ دادا جس دین پہ تھے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ شیطان جو ہے سو تم کو بلاتا ہے عذاب کے طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے، پھر بھی تم کیا اسی کی پیروی کرو گے؟ اور جو حوالے کر دے اپنی ذات کو اللہ کی طرف اور وہ محسن بھی ہو تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یعنی اللہ کی طرف جو رجوع کر لیا اور محسن بھی ہو، یعنی پرفیکٹلی عمل کیے، یعنی بہت ہی بیوٹیفلی عمل کیے، پرفیکٹلی عمل کیے اور آخرت پر یقین کر لیا اور اللہ پر اور رسول پر جو ایمان لائے، تو وہی لوگ جو ہے سو اللہ کے مضبوطی سے تھام لیے اور طرف اللہ کے انجام ہے سب کاموں کا، یعنی سب کام کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو پختہ عہد لے لیا وہ اسے جو ہے سو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے کفر کیا پس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر کرنا، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم بتائیں گے ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غم نہ ہو ان کے کفر کی وجہ سے، وہ جو ہے سو سب اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے اور ہم ان کو سب بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے سینے میں یعنی دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا، پھر ہم کھینچ لیے جائیں گے ان کو سخت عذاب کی طرف، یعنی ہم ان کو تھوڑی سے دنیا میں مہلت دے رہے ہیں، پھر اس کو جو ہے سو عذاب کی طرف ہم ضرور لے کر جائیں گے۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہہ دیجئے، یعنی ان سے اگر پوچھیں گے کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے وہ تو اللہ نے پیدا کیا، پھر کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے، اس کو جو ہے سو تعریف کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف تم کرو یا نہ کرو وہ تعریف والا ہی ہے۔ اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں ہے درختوں میں سے قلم ہو جائے اور سمندر مدد کرے اس کی سیاہی اس کی، اور اس کے بعد 7 سمندر نہ ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی سارے ٹریز سے قلم بن جائے اور سارے 7 سمندر انک بن جائے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کتنے بھی یعنی اللہ کے تعریف میں ہم کتنا بھی لکھ لے، وہ 7 سمندر ختم ہونے کے بعد اور بھی تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، یعنی وہ اتنا زبردست اور اتنا حکمت والا ہے کہ وہ سارے ٹریز کو قلم بھی بنا دو یا پھر سارے سمندر 7 سمندر انک وہ ختم ہو جائے، پھر اور ویسے ہی اور 7 سمندر بنائے تو بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی کلمات اور اللہ کی باتیں وہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ نہیں پیدائش تمہاری اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا مگر ایک نفس کی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کہ دیکھیں یہاں پر سائنٹیفک آیت آ گئی، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ دیکھیں یہاں پر پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی۔ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ زمین جو ہے سو فلیٹ ہے، اس سے پہلے جو ہے سو 1577 میں سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ when he sailed around the earth، اس نے کہا دنیا بائزوی ہے، یعنی اسپیریکل ان شیپ ہے، اور قرآن میں اس آیت میں دیکھیں یعنی
دن کو آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا اور رات کو آہستہ آہستہ دن میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بائزوی ہے یعنی اسپیریکل ہے۔ اگر دنیا فلیٹ ہوتی دن فوراً رات میں آتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ یعنی دیکھیے چاند اور سورج سے ہمارے لیے جو ہے سو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کام کے لیے ان کو مسخر کر دیا، یعنی وہ سورج کا کام ہے ہیٹ دینا ہے اور لائٹ دینا ہے، پھر چاند سے جو ہے سو ہم یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے پورا لیے تھے، سائنٹیفک آیتیں بہت جگہ آئی تھی ہم لیے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور چاند بنایا اور کیوں بنایا ہمارے لیے، اس میں کیا کیا فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو یہ سب ایک وقت مقرر تک یہ جو ہے سو سب کے سب چلتے ہیں۔ دیکھیے کبھی دن نہیں رکا، کبھی رات نہیں رکی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کو لائٹ نہیں ملی، ہم کو دھوپ نہیں ملی، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور جو پورے جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو مینیج کیا ہے اور جو ایڈجسٹمنٹ کر کے رکھا ہے، جو اتنا خوبصورتی سے اتنا پرفیکٹلی ایڈجسٹ کیا ہے، اور ہم آسانی سے زمین پہ ہم جو ہے سو زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے سو ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اس کو خبر ہے، یہ ساری کائنات میں کیا چل رہا ہے وہ خبر ہے، ہر وہ چیز اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بات بوجہ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور بے شک جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، وہ سارے باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، وہی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کائنات، زمین، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جب وہ اتنی بڑی ہے، ہم لیے تھے کہ کتنے بڑے ہیں سورج، چاند، ستارے اور یہ پورے گیلیکسیز، پھر زمین، آسمان، ان سب کی کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لیے، تو پھر وہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا یہ سوچو، اور کتنا بلند ہوگا یہ سوچو، اور کتنا وہ عظیم ہے یہ سوچو۔ یہاں پر غور کرنا ہے، یہاں رکنا ہے اور سوچنا ہے، پھر اللہ کو اپنے آپ کے یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، بچ جانا ہے، سجدے میں گر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک کشتیاں چلتی ہے سمندر میں کشتیاں کیسے چلتی ہے، یہ لیے تھے ہم 7 نعمت کے اللہ کی، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانیوں میں سے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر ایک بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے۔ یعنی اس میں جو ہے سو بہت سی نشانیاں ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور جو شکر گزار ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موج سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو۔ یعنی جب کشتی چلتی ہے، اگر وہاں پر کوئی ایک موج آتی ہے یعنی وہ تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو اللہ کو پکارتے ہیں، خالص کرنے والے ہو کر، یعنی اللہ ہی کو پکارنے والے اس طرح سے وہ پکارتے ہیں۔ اور اس کے لیے دین کو، یعنی وہ جب اللہ کے دین کو بھی خالص کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، جب وہ اس سے نکل آتے ہیں اس مصیبت سے، سمندر میں جو ڈوبنے کا جو خطرہ تھا ان کو، پھر وہ جو ہے سو باہر جب آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے، ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، تو ان میں سے بعض اعتدال برتتے ہوتے ہیں، اور نہیں انکار کرے گا ہماری آیت کا مگر ہر غدار ناشکرا۔ وہ خالص کرتے ہوئے دین کو اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب وہ زمین پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے غداری کرنے لگتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا باپ کے اپنے بچوں کے، اور نہ
بچہ وہ بدلہ دینے والا ہے اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اس دن سے بھی ڈرو، وہاں کس دن قیامت کے روز نہ باپ بچے کا کام آئے گا اور بچہ کوئی اس کا بدلہ نہیں ہوگا، اور اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو دنیا کی زندگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کر تم آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یعنی شیطان انسان کو فریب دیتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے اور ایسی ایسی امیدیں دلاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھوکہ باز ہے، یعنی شیطان دھوکے میں وعدے کر کے وہ دھوکہ دہی دیتا ہے، یعنی دھوکہ ہے وہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس علم ہے قیامت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کچھ کمائی کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کس زمین پر وہ مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، یعنی ماں کے رحموں میں کون سا بچہ، کیسا بچہ، وہ کیا کرے گا، یہ سب معلوم ہے، اور ہم نہیں جانتے، اور جو بھی کمائی کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر وہ مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور اس پر چلنا آسان بھی کر دے، آمین۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم